بلوچستان کی تہذیب ماقبل تاریخ کے متعلق اس وقت تک جو انکشافات ہوئے ہیں ان کی بنیاد کلیتاً آثار قدیمہ پر رکھی گئی ہے۔ بلوچستان میں تاریخی دور کے سلسلے میں ہماری معلومات کا سرچشمہ کلیتاً وہ ذرائع اور امور ہیں جنہیں ماخوذہ تاریخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مثلاً قدیم کتبے، سکے، قدیم رزمیہ داستانیں اور اسی قبیل کی دوسری قدیم تحریریں وغیرہ، اور انہی کی مدد سے تاریخ کی تدوین میں کام لیا گیا ہے۔ لیکن زمانہ ماقبل تاریخ کے لوگوں کے متعلق اس قسم کا کوئی کاغذی مواد موجود نہیں ہے، اور اس عہد کی تاریخ کی تدوین میں جن ماخوذات سے مدد حاصل کی گئی ہے ان کی نوعیت تاریخی دور کے ماخوذات سے اکثر مختلف ہے۔ یہ ماخوذات کلیتاً ان مدفون عمارات کے کنٹرول، ظروف گیری، ٹکریوں، منکوں، مہروں، پتھروں اور دھات کے اوزاروں وغیرہ پر مشتمل ہے، جنہیں قدیم ٹیلوں سے نہایت احتیاط کے ساتھ کھود کر نکالا گیا ہے، اور علم الآثار کا مقصد اسی قسم کی مواد کی تلاش اور جستجو ہے جن کے مشاہدہ اور تحقیق سے دو رس نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ قدیم تہذیب و ترقی کا سرچشمہ مہر گڑھ، یہ قدیم دیہات کا مجموعہ ڈاڈر کے قریب سنی جانے والی سڑک کے کنارے ڈاڈر سے کوئی 10 میل کے فاصلے پر قائم ہے۔ 1973 اور 74 میں ایک فرانسیسی آرکیالوجیکل مشن نے میوسو جارج کی سرکردگی میں ان دیہات پر حفریات کا کام جاری رکھا جو دریائے بولان کے کنارے تک پھیلا ہوا ہے۔ کھدائیوں کے دوران اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ یہاں ابتدائی دور سے متعلق ایک مستقل زراعت پیشہ آبادی سکونت رکھتی تھی، جبکہ برتنوں کا استعمال اور ظروف سازی کی صنعت مفقود تھی، جس کا زمانہ 6000 سال قبل مسیح سے بھی کچھ بیشتر کا ہے۔ ان کے مکانات کچی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے تھے جن کے درمیان کھلی جگہوں میں مردے دفن کیے گئے تھے۔ ان میں بعض کمرے اناج کے لیے گوداموں کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے چکماکی اوزار بھی برآمد ہوئے جن پر اناج کٹائی کرنے کے واضح آثار موجود تھے۔ یہاں سے مختلف قسم کے اناجوں کے نمونے دریافت ہوئے ہیں۔ گندم اور جو کے 3 اقسام شامل ہیں۔ ان میں سے گندم کی ایک ایسی قسم بھی ہے جس کی روٹی پکائی جا سکتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بلوچستان اناجوں کی کاشت کا قدیم مرکز تھا۔ آبادی کا یہ ظروف گلی سے مبرہ دور مہر گڑھ کا دور اول ہے۔ یہاں سے بیر اور کھجور کے شواہد بھی ملے ہیں جو اس زمانے میں آبادی کے لیے خوراک کا ایک اہم ذریعہ تھے۔ یہاں سے جانوروں کی ہڈیاں دریافت ہوئی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی دور کی ہڈیاں زیادہ تر جنگلی جانوروں کی ہڈیوں پر مشتمل ہیں، جبکہ اس کے بعد کے دور کی ہڈیاں زیادہ تر جنگلی جانوروں کی ہڈیوں پر مشتمل ہیں، جبکہ اس کے بعد کے دور کی ہڈیاں زیادہ تر پالتو جانوروں کی ہڈیوں پر مشتمل ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ زمانے قدیم میں ان جنگلی جانوروں میں سے کچھ کو بھیڑ بکریوں اور پہاڑی بیل بیلوں پر مشتمل تھے پالتو بنا لیا گیا تھا۔ ان سدائے ہوئے مویشیوں میں بھینس کے شواہد بھی ملے ہیں، اور یہ بھی واضح ہے کہ یہاں موجود دور کی طرح بھیڑ بکریوں کی نسبت مویشی زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ زنانہ قبروں میں منکوں کے ہار، پائزے، کمربند شامل تھے۔ مردوں کے جسم کو سرخ سندور سے ڈھک دیا جاتا تھا۔ ان قبروں سے پتھروں کی کلاڑیاں، پتھر کے پھل، چکماک کے پلڑے، چھوٹے پھل، سندور کی بھیڑیاں اور منکوں کی لڑیاں دریافت ہوئی ہیں، جن میں فیروزہ اور لاجورد کے منکے شامل ہیں، لیکن چکماکی اوزاروں میں پھلوں کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ اسی طرح ہڈیوں کے اوزاروں میں زیادہ تر چمڑا سوراخ کرنے کی سوئیاں شامل ہیں۔ یہاں سے کچھ انسانی اور حیوانی مجسمے بھی ملے ہیں۔ زمانہ ماقبل تاریخ کی تہذیبوں کے زوال اور زوال کے اسباب و علل سے بحث کرنا ایک بہت ہی بڑا دشوار مسئلہ ہے۔ اس کے ٹھوس شواہد زیادہ تر کتبوں سے حاصل ہوتے ہیں، اور انہی کتبوں کی تحریروں سے قدیم تہذیبوں کے زوال کے اسباب پر کچھ نہ کچھ روشنی ضرور پڑتی ہے۔
مصر اور عراق میں مصری اور سمری تہذیبوں کے زوال کے اسباب معلوم کرنے میں انہی کتبوں سے مدد حاصل کی گئی تھی۔ بلوچستان کے قدیم ٹیلوں سے کوئی کتبہ دریافت نہیں ہوا ہے، جبکہ وادی سندھ کی تہذیبوں میں مہریں بڑی تعداد میں دریافت ہوئی ہیں۔ ایک قدیم رسم الخط میں تحریریں کندہ ہیں، لیکن نہ تو ان مہروں کی تحریریں پڑھی جا سکی ہیں اور نہ ہی ان کا مقصد معلوم ہوا ہے۔